حارسكم بالصلاة علي فإن صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کا کیسے مراد کیا ہے کہ اپنی مجلسوں میں اپنے حلقوں میں درود پاک کی کثرت کرو، درود پاک کرو. فرمایا کہ اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک یہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت والے دن بروز قیامت تمہارے لیے ضرور ہے. سبحان اللہ. میری گفتگو کا موضوع مسجد کے فضائل کا ہے. کچھ چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجدوں کی خبر گیری کرتے دیکھو، مسجدوں کا عادی دیکھو. ایک روایت میں ہے کہ جب تم کسی شخص کو مسجدوں کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی، کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے ایمان کی گواہی. اسی پر قرآن پاک میں ایک آیا مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ فإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ترجمہ فرمایا کہ اللہ پاک کی مسجدوں، اللہ پاک کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو کہ اللہ اور قیامت، روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں. حضرت علامہ عبدالرؤف منافع رحمۃ اللہ علیہ جو پیچھے ایک جز گزرا حدیث پاک میں کہ مسجدوں کا عادی کسی شخص کو دیکھو، فرمایا اس کے بہت سارے معنی بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو فضیلت ہے کہ اگر کسی بندے کو مسجدوں کی خبر گیری کرتے دیکھو، مسجدوں کی دیکھ بھال کرتے دیکھو، مسجدوں کا عادی دیکھو، تو فضیلت اس کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ اس کے ایمان کی گواہی. فرمایا کہ یہ جو فضیلت ہے یہ ہر اس بندے کے لیے ہمیں ماننی پڑے گی کہ جو نماز ادا کر کے، اعتکاف کر کے، اللہ پاک کی عبادت کر کے، ذکر و تلاوت کر کے مسجد میں جو آتا ہے یا پھر مسجد کی تعمیر کرواتا ہے تو یہ فضیلت اس بندے کے لیے ہے. ایک اور روایت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ اپنے بیٹے کو نصیحت ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹا مسجدیں تمہارا گھر ہونا چاہیے، مسجدیں تمہارا گھر ہونا چاہیے. کہ بلا شبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ مسجدیں متقیوں یعنی پرہیزگار لوگوں کے گھر ہیں. مسجدیں متقیوں یعنی پرہیزگار لوگوں کے گھر ہیں. اور جس شخص کے گھر مسجد ہو، جس شخص کا گھر مسجد ہو، اللہ پاک اس کی مغفرت، اس کی رحمت اور پل صراط جو کہ سوئے جنت جانے والا رستہ ہے، جنت کی طرف جانے والا رستہ ہے، پل صراط، اس سے گزارنے کا اللہ پاک کو ضامن بن جاتا ہے اس بندے کے لیے کہ جو مسجد سے وفاداری رکھتا ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا ہے. اب مسجد کو گھر بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ وہاں پر اپنا جو بھی جس طرح اٹھا کے لے جائے اپنی رہائش کیا، اس سے مراد یہ نہیں. اس سے مراد یہ ہے، آتا ہے لکھا ہے کتابوں میں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بندہ کثرت کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، اسی طرح بندے کو کثرت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے عبادت کرنا چاہیے. جس طرح بندے کا دل گھر میں بڑا پرسکون ہوتا ہے، گھر سے دلی لگاؤ ہوتا ہے، بندے کو اپنے گھر سے دلی لگاؤ ہوتا ہے، اسی طرح مسجد کے ساتھ دلی لگاؤ ہونا چاہیے. اور شب معراج کی سبحانی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص عرش کے سائے میں چھپا ہوا ہے، عرش کے سائے میں چھپا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان دنیا میں اللہ پاک کے ذکر سے تر ہے. اور یہ وہ شخص ہے اس پہ دوسری خوبی یہ ہے کہ مسجدوں کے ساتھ اسے محبت تھی، مسجدوں کے ساتھ اسے لگاؤ ہوا تھا، جس کا دل مسجدوں میں لگا ہے. اور تیسری خوبی اس بندے میں یہ تھی کہ اس کی وجہ سے
اس کے والدین کو کبھی برا بھلا نہیں کہا، اس کی وجہ سے اس کے والدین کو کبھی برا بھلا نہیں کہا گا، کبھی بھی یہ اپنے والدین کی بے عزتی کا سبب بنے گا، اس نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ آخری بات آپ کی کوشش کروں گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا کی مسجدیں ہیں قیامت والے دن یہ سفید اونٹوں کی مثل اٹھائی جائیں گی، سفید اونٹوں کی مثل اٹھائی جائیں گی، یہ جنت میں جائیں گی۔ کیا فرمایا کہ سفید اونٹوں کی مثل اٹھائی جائیں گی، ان کے جو پاؤں ہوں گے مشینوں کے وہ عنبر کے ہوں گے، اور جو ان کی گردنیں ہوں گی وہ زعفران کی ہوں، اور جو ان کے سر ہوں گے وہ مشک کے ہوں، اور جو اونٹ کے ناک میں مہار ڈالی جاتی ہے، رسی ڈالی جاتی ہے، وہ فرمایا کہ یہ سب زمرد کی ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مسجد سے لگاؤ رکھتے ہیں، جو لوگ مسجد سے محبت کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہ لوگ اور جو مؤذنین ہیں، جو اذانیں دینے والے ہیں، یہ ان کو آگے کھینچیں گے، مہاروں سے پکڑ کے آگے کھینچیں گے، اور جو لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، تعمیرات میں حصہ لینے والے ہیں، فرمایا کہ وہ اور جو امام صاحبان ہیں یہ پیچھے سے ان کو کھانگیں گے، جس طرح ان کو بھی کتاب کر کے وہ پیچھے ایک بندہ لگا ہوتا ہے کھانگنے کے لیے، ان کو آگے کھینچنے کے لیے۔ فرمایا کہ جو امام صاحبان ہیں یہ اور جو لوگ مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں یہ بھی ساتھ کیا کریں گے، ان کو کھانگنے کے جو امام صاحبان ہیں اور جو یہ تعمیرات میں حصہ لینے والے ہیں یہ بھی انہیں کے ساتھ ہوں گے۔ علم معلومات پڑھتا لیکن وہ نماز کے لیے جو مسجد بنائی گئی ہے اس کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی انہیں کے ساتھ۔ تو یہ قیامت والے نظام میں سے ایسے گزریں گے جیسے کہ چمکدار بجلی گزرتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے گزریں گے جیسے چمکدار بجلی گزرتی ہے، تو آخر قیامت ہوں گے نا، قیامت کا میدان کرتا ہوگا تو وہاں پر جو اہل قیامت ہوں گے، اہل میدان ہوں گے، وہ کہیں گے کہ کیا یہ مقربین فرشتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیا، اور کیا یہ پھر انبیاء ہیں جو اس طرح گزرے ہیں کہ جیسے چمکدار بجلی گزرتی ہے اتنی تیزی سے؟ فرمایا کہ غیر سے آواز آئے گی، ندا آئے گی، نہیں، نہ یہ فرشتے ہیں اور نہ یہ انبیاء ہیں، بلکہ یہ امت محمدیہ کے وہ لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ